بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہو۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جن کا نام علی اور سارہ تھا۔ لیکن علی جو تھا وہ ایک سخت دل اور پتھر دل انسان تھا جسے اپنی بیٹیوں سے نفرت تھی، اور وہ ہمیشہ کہتا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، انہیں پالنا مشکل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین کا سہارا نہیں بن سکتی۔ سارہ علی کی بیوی ایک نرم دل خاتون تھی، مگر وہ اپنے شوہر کی نظریات کے سامنے کمزوری محسوس کرتی تھی۔ جب سارہ حاملہ ہوئی تو علی نے بار بار یہ کہہ کر اس کا دل توڑا کہ وہ بیٹا چاہتا ہے۔ سارہ نے اپنے دل میں امید رکھی کہ اللہ کی رضا میں جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ جب سارہ نے بچی کو جنم دیا تو علی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے نہایت غصے میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ بیٹا چاہیے، اس بچی کو جنگل میں چھوڑو یا مار دو۔ سارہ کے دل میں غم اور خوف کا طوفان اٹھا، مگر اس نے اپنے شوہر کی باتیں سن کر اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس نے اپنے دل میں طے کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر بچائے گی، چاہے علی اس کے لیے کچھ بھی کرے۔ سارہ نے اپنی بچی کو گلے لگایا اور کہا، میری بیٹی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن علی کی سختی بڑھتی جا رہی تھی اور سارہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر اسے روکنے کی کوشش کرے گی تو اس کا شوہر اس سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سارہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کس طرح بچائے گی۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم باندھ لیا کہ وہ اپنی بچی کے لیے کچھ بھی کرے گی، اور پھر علی کی دھمکیوں کے آگے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ آخر کار ایک رات جب علی سو گیا، سارہ نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں محبت کی ایک طاقت تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سارہ نے خاموشی سے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا جہاں علی کبھی نہیں جائے گا۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ جنگل کی خاموشی اور چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں سارہ نے اپنی بچی کو ایک نرم گدے پر لٹایا۔ میری بچی، تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بولوں گی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو کے ساتھ واپس پلٹنے لگی۔ اس کے بعد جنگل کی زندگی شروع ہوئی، اور وہاں ایک کتیا تھی جو اپنے پلے کے ساتھ رہتی تھی۔ جب کتیا نے اس چھوٹی بچی کو دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے بچی کے قریب آ کر اسے اپنے پلے کے ساتھ سمیٹ لیا۔ ایک بزرگ جو کہ اس جنگل میں رہتے تھے اور وہ اللہ والے تھے، جب اس نے بچی کے رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں پہنچے۔ بزرگ نے دیکھا کتیا بچی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ یہ بچی اکیلی نہیں ہے، اس کی حفاظت یہ کتیا کرے گی۔ بچی کو بزرگ نے گود میں اٹھایا اور کتیا کے ساتھ اپنی جھونپڑی طرف لے گئے۔ وہاں اس نے بچی کا خیال رکھا، اسے کھانا دیا، یعنی کہ دودھ پلایا، اس وقت تک اس کی حفاظت کی۔ اور جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، بزرگ اور بچی اور کتیا محبت میں بڑھتے ہوئے اپنے جنگل میں ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ دن گزرتے گئے اور بچی نے بزرگ کی محبت میں پلنا پھولنا شروع کر دیا۔ وہ کتیا کے ساتھ کھیلتی، بزرگ کے قصے سنتی اور جنگل کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ایک دن جب سارہ اپنے دل میں اپنی بیٹی کی یاد لے کر واپس جنگل آئی تو اس نے یہ سب منظر دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا اس کی بچی واقعی محفوظ ہے اور وہ اس جنگل میں ایک نئی زندگی گزار رہی ہے؟ سارہ کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکائی، مگر اسے یہ بات بھی احساس ہوا کہ اس کی بیٹی کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اور پھر بزرگ نے اس بچی کا نام مایا رکھا، اور بزرگ اور کتیا کی محبت بڑی ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مایا خوبصورت اور باصلاحیت لڑکی بن گئی۔ اس کی آنکھیں چمکتی تھی اور اس کی ہنسی جنگل کی ہوا میں خوشبو کی طرح بکھرتی تھی۔ بزرگ نے اسے زندگی کے اہم سبق سکھائے اور کتیا اس سب سے بہترین دوست بن گئی۔ مایا جنگل میں خوشی سے رہتی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ اپنی ماں اور والد کے بارے میں سوالات رہتے۔ وہ اپنے ماضی کی تلاش میں کبھی کبھی جنگل کے کنارے جا کر سوچتی، کیا میرے والدین مجھے یاد کرتے ہیں؟ کیا وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں؟ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک اجنبی جنگل میں داخل ہوا۔ وہ علی تھا، جو کہ اس کا باپ تھا، جو بیٹے کی طلب میں اپنے بیوی کو چھوڑ کر جنگل میں آیا تھا۔ جیسے ہی علی نے مایا کو دیکھا وہ حیران رہ گیا۔
یہ میری بیٹی ہے، اس نے دل میں سوچا، مگر پھر اس کے دل میں عجیب خیال آیا، اگر میں اسے واپس لایا تو میری عزت بحال ہو جائے گی، لیکن اگر وہ جنگل میں رہ گئی تو میرے لیے یہ دشمن بن جائے گی۔ علی کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی، وہ جانتا تھا اگر وہ اپنی بیٹی کو شہر لے آیا تو اس کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگا، مجھے اسے حاصل کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ چند دن بعد علی نے بزرگ کو دیکھا اور مایا کی حفاظت کے لیے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی میری ہے، مجھے اسے واپس دینا ہوگا۔ بزرگ نے علی کی بات سن کر حیران ہو کر جواب دیا، تم نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا اور اب تم اسے واپس لینا چاہتے ہو؟ وہ اب جنگل کی بیٹی ہے، اس کی زندگی اب یہاں ہے۔ علی کو غصہ آیا اور اس نے بزرگ سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، مگر بزرگ نے کہا، اگر تم اسے واپس لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے دل کو جیتنا ہوگا۔ مایا اب اس جنگل کی بیٹی ہے اور اگر اس نے تمہیں اپنا دشمن سمجھ لیا تو تم اسے کبھی بھی نہیں لے جا سکو گے۔ بلی نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کا دل کیسے جیتے، کیا وہ واقعی اپنی ماضی کی غلطیوں کو اس کی تلافی کرے، یا مایا اپنے باپ کے مقابلے میں اپنی ماں کی محبت کی کہانی پر قائم رہے گی۔ بزرگ نے علی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ تمہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ لیکن علی کی آنکھوں میں صرف انتقام کی آگ تھی۔ اس نے بزرگ کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ علی نے اپنے طاقتور دوستوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی بیٹی مایا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ میرے لیے خزانہ ہے اور میں کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے حاصل نہ کر سکا تو اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے دوستوں نے اس کے اقدام کی حمایت کی اور علی کا دل مزید اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مایا کو اپنے باپ کی نیت کا پتہ چلا تو اس کا دل ڈر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کا دشمن ہے اور اسے اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ بزرگ نے اسے سمجھایا، بیٹی تمہارے اندر طاقت ہے، تمہیں اپنے باپ کے خلاف لڑنا ہوگا اور اپنے وجود کی قیمت جاننی ہوگی۔ مایا نے خود کو مضبوط کیا اور بزرگ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ علی کے اداروں کو ناکام بنائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی جانوروں کو اس نے جمع کیا جو کہ اس کے دوست تھے، مایا کی حفاظت کرنے کا انہوں نے بھی عہد کیا، لیکن علی کو غصہ اور لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو پال لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مایا اور بزرگ کے متعلق جو سازش کی اس پر عمل کیا اور جنگل میں داخل ہوا۔ اور اب پھر جیسے ہی اس نے جنگل پر اور اس کی بزرگ پر حملہ کیا تو جانوروں نے اور اس کے دوستوں پر حملہ کر دیا اور اس کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ وہ جان بچا کر بھاگے اور یہاں کا رخ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا جو والد علی تھا وہ وہیں گر گیا اور بیٹی نے اپنے والد کی آنکھوں میں درد محسوس کیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے والد کو معاف کر دے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا، ابا آپ مجھے یہاں چھوڑ دیا، لیکن میں نے اس جنگل میں اپنی ایک نئی دنیا بنا لی، مجھے اب یہاں رہنے دو، میں اپنے راستے خود تلاش کروں گی۔ والد نے بیٹی کی باتوں میں اس کی مضبوطی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیٹی کو چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں اکیلی رہی تو اس نے خود کو مضبوط پایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے جنگل کے جانوروں کے ساتھ دوستی کی اور ویسے بھی جانوروں نے اس کی جان بچائی تھی۔ پھولوں کی خوبصورتی، خوشی تلاش کی، خود کو ایک نئی زندگی میں ڈھال لیا۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کی بیٹی نے اپنے والد کی محبت کو تو دل میں رکھا، لیکن اپنی آزادی اور خود مختاری کو بھی اپنایا۔ اس نے جان لیا کہ زندگی کے چیلنجز کو نمٹنے کے لیے طاقت اور اس میں موجود ہے، اور اس نے اپنی کہانی خود لکھنے کا عہد کیا اور اس کی بیٹی مضبوط خود اعتماد بنی اور اس نے اپنی تقدیر کا خود سامنا کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔